صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مجھے تو دیکھتے رہے ہیں سار رانا صاحب کے پروگرام میں، آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں اور تبصرے بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے ایسی باتیں بھی کہہ جاتی ہیں، دوسرے کہاں مانتے ہیں یار ہمارے لیڈر کیوں چھوڑ دیا، لیکن سچ بولنی چاہیے آدمی کو، ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ اب ہم جو کہ تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج ذرا ان کو تکلیف دیں اور ان کا نقطہ نظر لے لیں۔ دو تین چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ کمان یعنی نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، بیک گراؤنڈ میں وہ نوٹیفیکیشن چل رہے ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے۔ نوٹیفیکیشن نہ بھی آئے، نوٹیفیکیشن تو آنا ضروری ہے لیکن وہ ریٹائرمنٹ آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، اس حوالے سے باتیں آتی ہیں۔ پہلے تو ہم سوال ہی یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے جاتے ہوئے جو کہا لوگوں نے بڑا برا بنایا، لوگ کہتے رہے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں، کہ جو ان کا دور ہے وہ کنٹروورشل دور ہے، کئی حوالہ جات جو کیا اب جو کمان چینج ہونے جا رہی ہے اس کو وہ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں، سب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، جو باجوہ صاحب نے کہا اس پہ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتی، جو ان میں نہیں ہے، اور وہ اس بات کے اوپر بات کرتی کہ اگر یہ پولیٹیکل بنگلہ دیش بننا پولیٹیکل تھا تو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو پھر اس کا مطلب فیلئر کا ذمہ دار ہوئے۔ اور لیکن پیپلز پارٹی والے چونکہ ان میں ایک اخلاقی قدر موجود ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسے گراتے نہیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو لیکن یہ کہ اس پہ ہونی چاہیے تھی بات۔ دوسری یہ کہ باجوہ صاحب کا جو مدت ہے وہ تو اگر کوئی کہے کہ یہ یوں ہے یوں ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنا کنٹروورشل دور نہیں گزرا جتنا وہ دور گزرا، لیکن اب وہ بات نکل گئی، ماضی کا حصہ بن گئی، اب آگے دیکھنا ہے۔ اور کل تک جو عمران خان کے مخالفین تھے اور عمران خان کے وہ مخالفین جو دوست کی شکل میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان اس مرحلے پہ کوئی ریزسٹنس دے، کوئی رد عمل دے، اور یہ جو تصادم ہے یہ کنٹینیو رہے۔ لیکن کل عمران خان نے انتہائی سیاسی تدبر کا مظاہرہ کیا، اور مظاہرہ کرنے کے بعد انہوں نے اس نوٹیفکیشن کو صدر مملکت نے جاری کر دیا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، ویسے بھی ہو جانا تھا، لیکن بہرحال ایک گڈ ول جیسچر آیا، اور خان صاحب نے اس پہ کوئی وہ کامنٹ بھی نہیں کیا، کوئی ایڈورس کامنٹ بھی نہیں کیا۔ اب جو حالات ہے نا اس میں نا اگر مجھے جو میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطے ہیں، بہت ساری چیزیں کلیئرٹی کی طرف چلی گئی ہیں، اور خان صاحب کو بہت ساری چیزوں کی یقین دہانی بھی ہو گئی ہے۔ وہ فوج کا جو یہ اب اعلان ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے، لیکن اگر وہ یہی کر دیں کہ وہ واقعی غیر جانبدار ہو جائیں تو یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے جو صرف اسلام آباد میں طاقت تہیا کرتی پھرتی ہے، اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ جی آئے جی مذاکرات، یہ وہ، اب ان کے ہاتھ میں گیم ہی نہیں ہے، مطلب ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا۔ اب وہ جب کچھ نہیں بچا تو پھر وہ تاڑیاں مار دیا نکالے یہ کہ وہ ایک مراسی کا وہ جو تھا مرغا، وہ چھلانگ مار کے مراسی اس کے پیچھے چھت پہ، تو وہ چھپڑ میں گر گیا جہاں سے وہ مراسی جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا لو جی پھر نذر اللہ نیاز حسین، ٹھیک ہے۔ اب یہ نذر اللہ نیاز حسین کر رہے ہیں، اب بھائی ان کے ہاتھ میں کوئی گیم نہیں رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ اداروں سے تصادم سے نکل کر پولیٹیکل راستے تلاش کرنے کی۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور میں ذرا اگر تاریخ کے جھروکے میں دیکھوں کہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس کے بعد یہ جو 7 مہینے آئے ہیں یہ تو عذاب الہی رہا ہے، یعنی اس میں بہت کچھ ہو سکتا، 13 سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے بہت کچھ، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے نکلے نہیں، اس محور میں تھے، بری طرح پھنسے رہے، اور کیا کر سکتے تھے؟ یعنی سب سے پہلا جو ملک جو چارٹر آف اکانومی اگر کرنا چاہتے تو عمران خان صاحب کو آگے کرتے کہ آپ پوری دنیا آپ کی باتوں پہ یقین کرتی ہے، آپ صلاح والے مسئلے میں آگے نکلیں، پورا لیڈ کریں، لیکن ان کے اوقات میں لفظ کہوں تو برا نہیں ہوگا، وہ بھی ناکامی رہی۔ وہ ایک ٹائم تھا جہاں آپ ایک پیج بیٹھ کر کے اس ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے تھے۔ دوسری بات جو میں خبر دیتا ہوں آپ کو، دوسری خبر ابھی آپ نے چونکہ رابطوں کی بات کی ہے، میں خود میرے پاس بھی انفارمیشن یہی ہے
اور انفارمیشن یہی ہے کہ جون میں یعنی اب اپریل سے بعد جو ہے نا الیکشن جون کے قریب سارے پروسیس یعنی محرم وغیرہ گزر گیا ہوگا تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے جون کے وقت. لیکن ایک سننے میں یہ بات آ رہا ہے کہ جو کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ انہی لوگوں کو واپس رکھنا چاہ رہے ہیں اب کہ یہی لوگ آگے آئیں اور اس کے بعد سوچا جائے پی ٹی آئی کا. میں نہیں سمجھتا یہ کام ہے بہت بڑا مشکل ہوگا. جو پاپولر ویو چل رہی ہے وہ تو عمران خان کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کو خبر اور دے دیتا ہوں کہ کئی عام شخصیات ہیں نون لیگ کے اندر ہی, میں نام لے لیتا ہوں شاید فقان عباسی کا یا باقی اور لوگ ہیں کہ جو اب نئی وزارت کے پریمیئر شپ کے حوالے سے نواز شریف کو ہی اپنے کھلاڑی بدلنا چاہتے ہیں, نئی چالیں لانا چاہتے ہیں. اور شہباز شریف کے لیے شاید یہ ترکی کا جو دورہ ہے شاید یہ آخری دورہ ہو بیرون ملک اور وہ نہ کر سکیں. آپ کیا کہیں گے ان دونوں ایشوز کے اوپر؟ دیکھیے اگر جیسے کہ اعلان ہے خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ ادارے اپنے اپنی حدود میں رہیں گے, تو پھر اگر حدود میں رہیں گے تو یہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے عمران خان کو 2/3 اکثریت سے نہیں روک سکتی. دنیا کی کوئی طاقت عمران خان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی. لیکن اگر آپ مصنوعی لیڈرشپ لے کے آئیں گے جیسے اب آئی تو یہ ملک کی بدقسمتی ہوگی اور پھر وہی جو جہاں سے ہم چلے تھے ہم وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, جو ایک اچھی بات نہیں ہوگی اس ملک کے لیے. اگر آپ نے اس ملک کو آگے ہم نے $40 بلین دنیا کا واپس کرنا ہے اور اگر ہم وہ 65% ہم دیوالیہ پن کے قریب جا چکے ہیں, یہ انٹرنیشنل اداروں کی کیلکولیشن ہے, میں پلے سے نہیں کہہ رہا. ایسے موقع پہ اگر آپ 2 نمبر لیڈرشپ کو ہی لائیں گے تو نہ سیاسی استحکام ہوگا اور اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا میرا خیال نہیں ہوگا. میرا یہ یقین ہے کہ جو ہماری اب اس قیادت آئی ہے پاک فوج کی وہ ٹرو سولجرز ہیں. وطن کے دفاع کے اندر ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے امید ہے کہ جو بیرونی چیلنجز ہیں سرحدوں پہ ہم اس طرف توجہ دیں گے اور یہ ان سیاست دانوں کو ان کی سیاست کرنے دیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا کوئی الیکشن میں رستہ روک سکتا 2/3. اچھا یہی بات یہی اسی کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں, بڑی زبردست بات کی ہے کہ حالات کوئی نہیں ہے نہ روک سکتے ہیں نہ روکنا چاہیے. اور ویسے جو میرے پاس بھی اطلاع یہی ہے کہ جو موجودہ قیادت آئی ہے ان کی پوری توجہ جو ہے وہ پاکستان فوج کے حوالے سے ہائی رینک آفیسر باقی سب کو اکٹھا کرنا, ان کے جذبات اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جو اٹیک رہا پاکستانی فوج کے اوپر, حالانکہ پاکستانی فوج کا تو کنسرن نہیں تھا, کچھ آزادی شخصیات کے حوالے سے ہے. اور یہ والی بات میں آپ کی صداقت اس حد تک مانتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نظر نہیں آ رہا. لیکن ساتھ ساتھ جو نواز شریف جو باہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گیم بنا رہا ہے یعنی وہ شہباز شریف کو ہٹانا چاہتے ہیں, وہ کسی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی شہباز شریف اپنا آپ کہہ دیں کہ کاؤنسلر لڑنے کے لائق بھی نہیں, اور لگا بات ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں لیکن وہ اپنا منتے ترلے کر کے قوم کو بیوقوف بنا کے چلاتا تو رہا. تو اب اگر چینج کرنے کا وہ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے نا, یہ بڑی سے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں میری نظر میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا کھیل اپنے ایسٹس کو آگے بڑھا رہی ہے جنہیں وہ انہوں نے مشکل وقت میں سیو کیا. تو اس وقت پاکستان چین روس امریکہ کے درمیان بڑا اہم کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا تو اب یہاں پہ ڈیفینیٹلی امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا جھکاؤ جو ہے پاکستان کا وہ ٹوٹل چین کی طرف چلا جائے, جس کا مطلب ہوگا چین روس پاکستان اگر اور ترکی اور ایران کا ایک پیکٹ بنتا ہے تو یہ خطہ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا, اور امریکہ یہ کبھی نہیں چاہتا. یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں پہ ایسی پاپولر لیڈرشپ کبھی نہیں افورڈ کرے گا جو اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی کسی بات کو انکار کر سکے. اسے تو ایسی لیڈرشپ چاہیے ہے جن کو وہ ایک فون کال کریں, وہ اپنے آپ کو کہتے ہوں کہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں, میں مرد آہن ہوں, اور وہ ایک کالن پال فون کرے تو وہ کہے کہ جی یوں, تو وہ کہے جی اوکے سر جیسے آپ کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے جو ان کے قریبی حلقے ادھر ادھر وہ ایک بات تو مانتے ہیں کہ وہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کہ ضد نہ کر سونے خان تے آپ بڑا ضدی ہے, تو وہ کیونکہ خان صاحب کی سب کو پتا ہے کہ کسی بات پہ اڑ بھی
تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا دباؤ ڈال رہی ہے پاکستان میں، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان میں بھی وطن سے محبت کرنے والے اور ان ساری چالوں کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پورا کھیل ان کا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور عمران خان کیسے روکیں گے یار؟ اتنے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، وہ وہاں جاتا ہی نہیں اور پھر جیت جاتا ہے یار۔ یہ تو پھر ایسا ہوا نا کہ کسی آپ ایک دن اعلان کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے عوام ایک سائڈ پہ لیکن ساڑھے فیصلے ساڑھے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ملک ایسے ریاستیں ایسے نہیں چلتی۔ اچھا آخر میں آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج یعنی آج ہم صبح پیر کو اپنا ہفتے والے دن صبح یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے، تو لانگ مارچ کے لیے عمران خان صاحب اپنا ترو تازہ دم سے نکلے ہیں، پلاسٹر بھی اتر چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف خالی لانگ مارچ کی حد تک رہیں گے یا یہ دھرنا بھی دیا جائے گا اور دباؤ بھی ڈالا جائے گا؟ آپ کیا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا آج کے لیے؟ دیکھیں میری بینگ جرنلسٹ کیلکولیشن یہ ہے کہ خان صاحب کل بہت بڑا شو کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کنٹینیو نہیں کریں گے۔ میں غلط ہوں، لیکن میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہ، کیونکہ انہیں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس کے خلاف کریں گے، ان کا بیانیہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کس بیانیے کے لیے کریں گے۔ الیکشن کی جہاں تک بات ہے تو یہ تو اظہر تمہیں بھی پتہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے صدر مملکت بھی ضامن بنے اور انہوں نے بھی ملاقاتیں کروائیں، مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا، صدر علوی سے بھی کیا، مقتدر قوتوں نے بھی کیا، اسد عمر، خٹک پرویز خٹک، ٹھیک ہے، فواد چودھری، یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ میں برج کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب اپنے کارکنوں کو مزید تھکانے کے بجائے، جو بیچارے پچھلے کئی مہینوں سے تھک رہے ہیں، وہ تھوڑا سا تازہ دم رکھیں گے انہیں کہ میں نئی کال کا اعلان کروں گا اور پھر ہم اکٹھے ہوں گے اور الیکشن کی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا۔ آئی تھنک اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب بھی بہتر تدبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ کارکنوں کو تھکائیں، خود کو تھکائیں، ویٹ کریں الیکشن کی ڈیٹ کا اور وہاں پہ زور لگائیں۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی؟ جیسے میں نے تو کہا ہے، میرے تک تو اطلاع، میں تو آپ کو پتا ہے میں مارچ اور اپریل سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اپریل سے پہلے ہے نہیں ہے۔ اب یہ جون کا فلاسفی دیکھ رہے ہیں یا فینومینا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ایک اور بات، آپ تاریخ کو بھی بڑی آسان طریقے سے سمجھتے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی مساق جمہوریت ہوا تو طے ہوا تھا کہ 5 سال سے پہلے اسمبلی تحلیل ہی نہیں کرنی ہے، انڈر ٹیکنگ ہے، قرآن ایمانی جو کوئی بھی کرنا ہے۔ تو اگر اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو میں تو نہیں دیکھ رہا کہ 5 سال سے پہلے جو ہے الیکشن ہو سکے۔ آپ کیا کہیں گے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ؟ اگر وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کو تو پھر خود دونوں رہنماؤں نے ہی اپنے پیروں سے ٹھڈے مارے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کوئی حدیث نہیں ہے، آن ریکارڈ ہے ان کا کہا ہوا۔ نواز شریف چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی تو کالا کوٹ پہن کے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف کورٹ میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہٹوایا تھا۔ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا بلش ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سی چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں آپ کہیں جی 5 سال تو کھیلیں گا، 5 سال میں کھیلانا، 5 سال وہ کھیلے جسے عوام کھلانا چاہتے ہیں۔ آپ مصنوعی طریقوں سے حکومتیں گرائیں اور دوسروں کی، اور خود کہیں کہ ہم جمہوریت پہ کھڑے ہوں گے، تو ایسے نہیں چلتا۔ جب تک آپ دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے، آپ جعلی ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے پیسے خرچ کے سندھ ہاؤس میں خچروں کو بھر کے آپ جناب علی کہیں کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گئی اور یہ جمہوریت ہو، تو دس از ناٹ ڈیموکریسی۔ ایک ووٹ کے اوپر جو ہے برطانیہ کے اندر 5 سال حکومت چلی، ٹھیک ہے۔ بالکل آپ اس طرح کر کے اگر کہیں یہ ڈیموکریسی ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی صرف کیا نام ہے بلاول ہاؤس اور جاتی عمرہ کے گھر کی کوئی دستاویز نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ پوری قوم کی دستاویز ہے، اور اس میں پی ٹی آئی شامل ہے جو سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی ہے۔ زبردست، بہت شکریہ جی۔ اسحاق رانا صاحب نے آپ کے سامنے سارے سینیریو رکھ دیا۔ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کوئی فرق نہیں ہے، 2/3 اکثریت سے وہ آ رہے ہیں، جتنا بھی لٹکانا چاہیں، مساق جمہوریت کچھ نہیں ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے میدان صاف ہے اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خاموش رہے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ دوبارہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔